بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، سوال ہے قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنا زیادہ افضل ہے یا بغیر دیکھے؟ صحیح جواب ہے دیکھ کر پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ سوال ہے دل کی گھبراہٹ دور کرنے کے لیے کون سی سورت پڑھنی چاہیے؟ صحیح جواب ہے سورت علم نشرح پڑھنی چاہیے۔ سوال ہے کس لڑکی سے شادی کرنا منع ہے؟ صحیح جواب ہے شرک کرنے والی سے۔ سوال ہے کون سا لباس پہن کر نماز قبول نہیں ہوتی؟ صحیح جواب ہے تنگ اور باریک لباس پہن کر نماز نہیں ہوتی۔ سوال ہے مسلمانوں میں سب سے افضل کون ہے؟ صحیح جواب ہے جس کے ہاتھ اور پاؤں سے باقی مسلمان محفوظ ہوں۔ سوال ہے کون سا فرض عمل لوگوں کو دکھا کر کرنا چاہیے؟ صحیح جواب ہے زکوٰۃ لوگوں کو دکھا کر دینی چاہیے۔ سوال ہے قرآن مجید کا نام قرآن کس نے رکھا تھا؟ صحیح جواب ہے اللہ تعالیٰ نے خود رکھا تھا۔ سوال ہے کس چیز کو گناہ کی جڑ کہا جاتا ہے؟ صحیح جواب ہے جھوٹ کو گناہ کی جڑ کہا جاتا ہے۔ سوال ہے روز قیامت مومن کے نامہ اعمال میں سب سے وزنی چیز کیا ہوگی؟ صحیح جواب ہے اس کے اپنے اخلاق سب سے وزنی ہوں گے۔ سوال ہے بدترین جھوٹ کیا ہے؟ جواب ہے بدگمانی کرنا سب سے زیادہ بدترین جھوٹ ہے۔ سوال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کس شہر میں ہوگا؟ صحیح جواب ہے دمشق شہر میں ہوگا۔ سوال ہے کس شہر کو حدیث مبارکہ کا گھر کہا جاتا ہے؟ صحیح جواب ہے مدینہ منورہ کو حدیث مبارکہ کا گھر کہا جاتا ہے۔ سوال ہے ایسا کون سا عمل ہے جو ہر انسان کا قبول ہوتا ہے؟ صحیح جواب ہے درود شریف پڑھنا ہر انسان کا قبول ہوتا ہے۔ سوال ہے سب سے پہلے امت پر کون سی نماز فرض تھی؟ صحیح جواب ہے فجر اور عصر کی نماز۔ سوال ہے کون سی سورت انسانوں کو حاسدوں کے حسد سے بچاتی ہے؟ صحیح جواب ہے سورۃ الفلق انسان کو حاسدوں سے بچاتی ہے۔ سوال ہے حدیث کے مطابق سحری میں کیا کھانا سب سے بہتر ہے؟ صحیح جواب ہے حدیث کے مطابق سحری میں کھجور کھانا سب سے بہتر ہے۔ سوال ہے وہ کون سا عمل ہے جو انسان کی عقل کو کمزور کر دیتا ہے؟ جواب ہے زیادہ سونا انسان کی عقل کو کم کر دیتا ہے۔ سوال ہے دجال اس وقت کس جگہ موجود ہے؟ صحیح جواب ہے مدینہ کے مشرق میں موجود ہے۔ سوال ہے سب سے جلدی کس نیکی کا ثواب ملتا ہے؟ صحیح جواب ہے رشتہ داری نبھانے کا ثواب سب سے جلدی ملتا ہے۔ سوال ہے انسان کی روح کس وقت عالم برزخ میں جاتی ہے؟ جواب ہے مرنے کے بعد انسان کی روح عالم برزخ میں چلی جاتی ہے۔ سوال ہے نماز جنازہ کا حکم قرآن مجید کی کس سورت میں آتا ہے؟ صحیح جواب ہے سورۃ توبہ میں۔ سوال ہے کس چیز کے ڈر سے روزہ توڑ سکتے ہیں؟ صحیح جواب ہے موت کے ڈر سے۔ سوال ہے پوری دنیا کی قسمت کس چیز پر لکھی گئی ہے؟ صحیح جواب ہے لوح محفوظ پر لکھی گئی ہے۔ سوال ہے کون سا جانور شیطان کو دیکھ کر رونے لگ جاتا ہے؟ صحیح جواب ہے کتا اور گدھا شیطان کو دیکھ کر رونے لگ جاتا ہے۔ سوال ہے جنت میں سب انسان کس زبان میں بات کریں گے؟ صحیح جواب ہے عربی زبان میں بات کریں گے۔ سوال ہے وہ کون سی سورت مبارکہ ہے جسے قرآن مجید کی دلہن کہا جاتا ہے؟ صحیح جواب ہے سورۃ رحمان کو قرآن کی دلہن کہا جاتا ہے۔ سوال ہے جنت کے سب سے اعلیٰ درجے کا نام کیا ہے؟ صحیح جواب ہے جنت الفردوس جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کے لیے دنیا کو جنت کہا ہے؟
صحیح جواب ہے کافروں کے لیے دنیا کو جنت کہا ہے۔ سوال ہے وہ کون سی سورت مبارکہ ہے جسے قرآن مجید کا دل کہا جاتا ہے؟ صحیح جواب ہے سورت یاسین کو قرآن مجید کا دل کہا جاتا ہے۔ سوال ہے وہ کون سا بادشاہ تھا جس نے مصنوعی جنت بنوائی تھی؟ صحیح جواب ہے شداد نے مصنوعی جنت بنوائی تھی۔ سوال ہے کس مسلمان بچے کے کان میں اذان دینا جائز نہیں ہے؟ صحیح جواب ہے مرے ہوئے بچے کے کان میں۔ سوال ہے جو نکاح کی مالی استطاعت نہ رکھتا ہو وہ کیا کرے؟ صحیح جواب ہے وہ روزے رکھے۔ سوال ہے جنازہ میں کل کتنی تکبیریں پڑھی جاتی ہیں؟ صحیح جواب ہے 4 تکبیریں پڑھی جاتی ہیں۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تربوز کو کس چیز کے ساتھ کھاتے تھے؟ صحیح جواب ہے کھجور کے ساتھ کھاتے تھے۔ سوال ہے کس وقت بیوی کے قریب جانے سے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے؟ صحیح جواب ہے کھانا کھانے کے فوراً بعد۔ سوال ہے قرآن مجید میں کس پتھر کا ذکر آیا ہے؟ جواب ہے قرآن مجید میں مرجان پتھر کا ذکر آیا ہے۔ سوال ہے وہ کون سا عمل ہے جو انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے؟ صحیح جواب ہے حسد انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ سوال ہے جنت میں سب سے کم درجے کی نعمت کون سی ہوگی؟ صحیح جواب ہے سونے کا محل ملے گا جس میں نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ سوال ہے ہر مسلمان کی زندگی میں فرشتہ کتنی بار اعمال لکھتا ہے؟ صحیح جواب ہے ہر وقت دن اور رات اعمال لکھتا ہے۔ سوال ہے نماز میں سب سے افضل قیام کس حالت میں ہوتا ہے؟ صحیح جواب ہے خشوع و خضوع کے ساتھ۔ سوال ہے حشر کا میدان کس جگہ قائم ہوگا؟ جواب ہے ملک شام میں قائم ہوگا۔ سوال ہے دجال کا سب سے پہلا فتنہ کیا ہوگا؟ جواب ہے خود کو خدا کہلائے گا۔ سوال ہے جنت میں سب سے کم درجے کا درخت کون سا ہوگا؟ جواب ہے ایسا درخت جس کے نیچے سواری تیز دوڑنے پر 100 سال میں نکلے گی۔ سوال ہے کون سی چیز مرنے کے بعد بھی مسلمان کے لیے نیکیاں جمع کرتی رہتی ہے؟ جواب ہے صدقہ جاریہ کا مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا رہتا ہے۔ سوال ہے رمضان المبارک کے کس عشرے میں جہنم سے آزادی حاصل ہوتی ہے؟ صحیح جواب ہے آخری عشرے میں۔ سوال ہے قبر کے اندر سب سے پہلا سوال کیا ہوگا؟ جواب ہے سب سے پہلے پوچھا جائے گا تمہارا رب کون ہے؟ سوال ہے روز قیامت سب سے لمبی دعا کون مانگیں گے؟ صحیح جواب ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مانگیں گے۔ سوال ہے شیطان قیامت کے دن انسانوں سے کیا کہے گا؟ جواب ہے کہے گا میں تمہارے اعمال کا ذمہ دار نہیں۔ سوال ہے قیامت والے دن سب سے پہلے قبر میں سے کون اٹھیں گے؟ صحیح جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے اٹھیں گے۔ سوال ہے کون سا دن یوم النحر کے نام سے جانا جاتا ہے؟ صحیح جواب ہے عید الاضحیٰ کا دن۔ سوال ہے بیوی کو کپڑوں کے بغیر دیکھنا کیسا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ بیوی کے ساتھ پردے کا احترام کرنا ضروری ہے، یہ ایک دوسرے کی عزت اور محبت کا بھی اظہار ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی زینت کو ظاہر نہ کرو مگر جتنا کہ اس میں سے ظاہر ہو۔ شریعت میں یہ بات کہی گئی ہے کہ دونوں کو ایک دوسرے کی شرمگاہوں کو دیکھنے سے بچنا چاہیے اور احترام کا خیال رکھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے آپ کو عریاں دیکھتا ہے اس کا کوئی دروازہ نہیں ہوتا، یعنی اس کی عزت میں کمی آتی ہے۔ اگر شوہر اور بیوی ایک ہی باتھ روم میں نہا رہے ہوں تو انہیں کوشش کرنی چاہیے کہ شرمگاہوں کو ڈھانپ کر رکھیں تاکہ ایک دوسرے کی نظر نہ پڑے۔
سوال ہے سب سے پہلی چیز جو قیامت کے دن ختم ہو جائے گی وہ کیا ہوگی؟ صحیح جواب ہے سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ سوال ہے روز محشر میں سب سے پہلی بخشش کس کو ملے گی؟ صحیح جواب ہے سب سے پہلے نبیوں کو بخشش ملے گی۔ سوال ہے یاجوج ماجوج کس علاقے سے نکلیں گے؟ صحیح جواب ہے مشرق کی جانب سے نکلیں گے۔ سوال ہے قرآن میں سب سے زیادہ ذکر کس نبی کا ہوا ہے؟ صحیح جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے۔ سوال ہے تاریخ اسلام کی سب سے پہلی شہادت کس کی تھی؟ صحیح جواب ہے حضرت عمارہ بن یاسر کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوئی تھی۔ سوال ہے روز قیامت سب سے پہلے کس سے حساب لیا جائے گا؟ صحیح جواب ہے نبیوں اور رسولوں سے ثواب لیا جائے گا۔ سوال ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا لقب کیا تھا؟ صحیح جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا لقب صادق الامین تھا۔ سوال ہے سب سے پہلے کس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی؟ صحیح جواب ہے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے کی۔ سوال ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی ہجرت کہاں کی؟ صحیح جواب ہے سب سے پہلی ہجرت مدینہ منورہ کی۔ سوال ہے سب سے پہلے اذان کس نے دی؟ صحیح جواب ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی۔ سوال ہے قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے؟ صحیح جواب ہے سورۃ الکوثر سب سے چھوٹی سورت ہے۔ سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کب ہوئی؟ صحیح جواب ہے 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ سوال ہے سب سے پہلے کون سے خلیفہ نے قرآن مجید کو کتابی شکل میں جمع کیا؟ صحیح جواب ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ سوال ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی بار حج کیا؟ صحیح جواب ہے صرف ایک بار حج کیا۔ سوال ہے قرآن مجید کی پہلی وحی کہاں نازل ہوئی؟ صحیح جواب ہے غار حرا میں نازل ہوئی۔ سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ کون تھی؟ صحیح جواب ہے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا۔ سوال ہے کون سا فرشتہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کر آتا تھا؟ صحیح جواب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے تھے۔ سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کون سا غزوہ لڑا؟ صحیح جواب ہے غزوہ بدر لڑا۔ سوال ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کہاں گزرا؟ صحیح جواب ہے مکہ مکرمہ میں گزرا۔ سوال ہے قرآن مجید کا پہلا ترجمہ کس زبان میں ہوا؟ صحیح جواب ہے فارسی زبان میں ہوا۔ سوال ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس موقع پر مکہ فتح کیا؟ صحیح جواب ہے 8 ہجری کو مکہ فتح کیا۔ سوال ہے سب سے پہلا معرکہ جو مسلمانوں نے بحری جہازوں پر لڑا اس کا نام کیا ہے؟ صحیح جواب ہے معرکہ ذات السواری۔ سوال ہے قیامت کی سب سے بڑی نشانی کون سی ہوگی؟ صحیح جواب ہے سورج کا مغرب سے نکلنا۔ سوال ہے وہ کون سی رات ہے جس میں عبادت 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر ہے؟ صحیح جواب ہے شب قدر کی رات۔ سوال ہے قرآن مجید کی کون سی سورت کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے؟ صحیح جواب ہے سورت یاسین کو دل کہا جاتا ہے۔ سوال ہے قیامت کے دن سب سے پہلے کس عمل کا حساب ہوگا؟ صحیح جواب ہے نماز کا حساب ہوگا۔ سوال ہے اسلام میں سب سے پہلے کون سا مہینہ آتا ہے؟ صحیح جواب ہے محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے۔ سوال ہے وہ کون سی نماز ہے جسے جمعہ کے دن مردوں پر فرض کیا گیا؟ سوال ہے نماز جمعہ کے 2 فرض۔
سوال ہے کس غزوے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک شہید ہوا؟ صحیح جواب ہے غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک شہید ہوا۔ سوال ہے وہ کون سی دعا ہے جو قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت میں موجود ہے؟ صحیح جواب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال ہے نماز کے بعد کس ذکر کو سب سے زیادہ اہمیت دی گئی ہے؟ صحیح جواب ہے استغفار کو سب سے زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ سوال ہے وہ کون سا مہینہ ہے جس میں روزے فرض کیے گئے؟ صحیح جواب ہے رمضان المبارک کے مہینے میں۔ سوال ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ کس گناہ سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے؟ صحیح جواب ہے شرک سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے۔ سوال ہے گھر سے نکلتے وقت کون سی دعا پڑھنے سے شیطان انسان سے دور بھاگ جاتا ہے؟ صحیح جواب ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سال تک مکہ مکرمہ میں تبلیغ کی؟ صحیح جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک مکہ مکرمہ میں تبلیغ کی۔ سوال ہے وہ کون سا انسان ہے جسے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت دی گئی ہے؟ صحیح جواب ہے وہ شخص جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ سوال ہے کون سا عمل کرنے سے دل کو سکون اور راحت ملتی ہے؟ صحیح جواب ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے۔ سوال ہے وہ کون سی دعا ہے جو ہر بیماری کے لیے شفا ہے؟ صحیح جواب ہے اے اللہ لوگوں کے رب مصیبت کو دور کر کے شفا دے، تیری شفا کے سوا کوئی علاج نہیں، ایسی شفا جو کوئی بیماری نہیں چھوڑتی۔ مسجد الحرام میں نماز پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ صحیح جواب ہے 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ سوال ہے وہ کون سی سورت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ تلاوت کی؟ صحیح جواب ہے سورۃ الفاتحہ کی سب سے زیادہ تلاوت کی۔ سوال ہے دنیا کی سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ صحیح جواب ہے مسجد الحرام دنیا کی سب سے پہلی مسجد ہے۔ سوال ہے وہ کون سی قوم تھی جس پر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پتھروں کا عذاب نازل کیا؟ صحیح جواب ہے قوم لوط پر پتھروں کا عذاب نازل ہوا۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس صحابی نے دفن کیا؟ صحیح جواب ہے حضرت علی علیہ السلام نے۔ سوال ہے وہ کون سا فرشتہ ہے جو وحی لے کر نبیوں کے پاس آتا تھا؟ صحیح جواب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے تھے۔ سوال ہے وہ کون سی دعا ہے جسے پڑھنے سے انسان کی تمام حاجات پوری ہو جاتی ہیں؟ صحیح جواب ہے دعائے استخارہ پڑھنے سے۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کا انتقال کس سال میں ہوا؟ صحیح جواب ہے عام الحزن یعنی غم کا سال۔ سوال ہے وہ کون سی دعا ہے جو کھانا کھاتے وقت پڑھنی چاہیے؟ صحیح جواب ہے بسم اللہ اور بعد میں الحمدللہ۔ سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کون سا عمل کیا جس کی وجہ سے انہیں خلیل اللہ کا لقب ملا؟ صحیح جواب ہے اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری اور ہر حکم پر عمل کرنے کی وجہ سے۔ سوال ہے کون سا عمل کرنے سے قیامت کے دن انسان کا چہرہ روشن ہوگا؟ صحیح جواب ہے وضو کرنے اور نماز کی پابندی کرنے سے۔ سوال ہے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کتنے سال تک اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا؟ صحیح جواب ہے 950 سال تک۔ دوستو اس طرح کی مزید اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔